معلومات سے بھرپور ہمارا یہ چینل یونیورس ویوز سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں اور پاس بنے گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہمارے آنے والی ہر ویڈیو آسانی سے مل سکے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ یہ بات ہے عام الفیل سے 30 برس پہلے کی، جب سال تھا 601 عیسوی۔ رجب کی 13 تاریخ تھی اور شہر تھا مکہ مکرمہ اور مقام تھا خانہ خدا۔ پیدا ہونے والے کا نام تھا علی ابن ابی طالب کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ دوستو حضرت علی کے والد کا نام ابو طالب تھا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے۔ وہ چچا جنہوں نے ہر اچھے برے وقت میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ دیا، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام تھا فاطمہ بنت اسد۔ دوستو جب حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو 3 دن تک آنکھیں نہ کھولیں، جس پر ان کی والدہ کو شک گزرا کہ شاید آپ دیکھنے کی صلاحیت سے محروم ہیں، اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس بات کا تذکرہ کیا۔ دوستو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور مولا علی کو اپنے ہاتھوں پر اٹھایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنکھیں کھول لیں، اور انہوں نے اس دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے اس چہرے کو دیکھا جسے قرآن نے والضحیٰ کہا ہے۔ دوستو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے لواب دہن سے گرتی دی، وہ زبان جس کے متعلق قرآن نے کہا کہ یہ تو خود نہیں بولتی بلکہ یہ جو بولتی ہے وہ اللہ کا کلام ہوا کر۔ دوستو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو حضرت علی کی عمر صرف 9 سے 10 سال تھی، لیکن آپ نے اس وقت جو جملہ کہا وہ سب پر بازی لے گیا۔ آپ نے فرمایا، میری ٹانگیں اگرچہ کمزور ہیں لیکن میں ہر حال میں آپ کے ساتھ ہوں۔ حضرت علی ہر طرف سے شانوں والے اور اعلیٰ مقام والے ہیں۔ آپ خلفائے راشدین میں ہیں، آپ امیر المومنین تھے، آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور سب سے بڑھ کر آپ اہل بیت میں ہیں۔ دوستو حضرت علی کی ذات بے مثال تھی۔ علم، شجاعت، تقوی، پرہیزگاری، عبادت، غرض کہ ان کی زندگی کا جو بھی پہلو کھولو رہنمائی کی ایک کتاب سی کھل جائے گی۔ دوستو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی تو اس رات مولا علی کو اپنے بستر پر رات گزارنے کا حکم دیا، جس کا مطلب تھا تلوار کے سائے میں سونا۔ دوستو جب بات ہوئی دشمنان خدا سے لڑنے کی تو حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے شجاعت و بہادری کی عظیم مثال قائم کر دی۔ بدر کے مقام پر لڑی جانے والے پہلے مارکے میں حضرت علی کی عمر تقریباً 25 سال تھی، لیکن اللہ کا یہ شیر جب دشمنوں پر لپکا اور سردار قریش ولید کا سر قلم کر دیا تو فتح مسلمانوں کا مقدر بنی۔ دوستو حضرت علی کی شادی حضرت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے مدینہ منورہ میں ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن و حسین جیسے عظیم بیٹوں سے نوازا۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید کی سورت دہر میں ارشاد فرمایا، وہ جو اس کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو، یعنی اللہ کی محبت میں۔ دوستو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک روز نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لائے تو دیکھا شہزادگان یعنی حضرت امام حسن و حسین علیہ السلام بیمار ہیں، جس پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، اے ابو الحسن تم بچوں کی صحت یابی کے لیے نظر مان لو تو بہتر ہے۔ حضرت علی، حضرت فاطمہ اور ان کی لونڈی فضا نے یہ نظر مانی کہ اگر حسنین کریمین کو صحت ہو جائے تو ہم 3 روزے رکھیں گے۔ چنانچہ شہزادگان کو صحت ہو گئی، مگر اس روز گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہ تھا، تو جناب شیر خدا نے 3 ساع جو قرض لیے، بی بی فاطمہ نے ان کو پیس کر افطاری کا انتظام کیا۔ جب غروب آفتاب ہوا تو جناب شیر خدا سیدۃ النساء اور لونڈی فضا روزہ افطار کرنے لگے، تو اتنے میں دروازے پر دستک ہوئی۔ ایک سوالی نے صدا دی کہ میں مسکین ہوں، بھوکا ہوں، اللہ کے نام پر مجھے کچھ کھانے کو دیں۔ ان حضرات نے خود پر مسکین کو ترجیح دی اور اپنا کھانا اٹھا کر اس مسکین کے حوالے کر دیا اور خود پانی سے افطاری کی۔ رات یوں ہی گزری اور سحری کے وقت پھر سے سب نے روزہ رکھ لیا۔ شام کے وقت کھانا تیار کر کے سامنے رکھا ہی تھا کہ ایک یتیم نے دروازے پر دستک دی اور کھانے کا سوال کر دیا۔ آپ نے وہ کھانا اٹھایا اور اس کے حوالے کر دیا۔
سب حضرات نے پھر پانی پی کر گزارا کر لیا۔ اسی طرح تیسرے روزے کی افطاری کے وقت ایک قیدی آیا اور پھر سے کھانے کا سوال کرنے لگا، اور اس بار بھی ان عظیم لوگوں نے یہی مثال قائم کرتے ہوئے اس قیدی کو اپنے حصے کا کھانا دے دیا۔ حضرت علی اپنے شہزادوں کے ہمراہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مسلسل فاقہ کشی سے کمزوری اور نگاہت کے آثار نمودار ہو رہے تھے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے علی، یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ جس پر حضرت علی نے سارا واقعہ بیان کر دیا۔ یہ واقعہ سن کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ سید النساء نماز ادا فرما رہی ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ جب نماز سے فارغ ہوئیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سلام پیش کیا۔ رحمت للعالمین نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو آنکھیں بے اختیار اشکبار ہو گئیں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور پیغام آیا، وہ جو کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت میں، مسکین کو، یتیم کو اور قیدی کو۔ دوستو، حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ ہم نے غدیر خم میں قیام کیا۔ وہاں ندا دی گئی کہ نماز کھڑی ہو گئی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے 2 درختوں کے نیچے صفائی کی گئی۔ پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا کی اور حضرت علی کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ میں مومنوں کی جانوں سے بھی قریب ہوں؟ انہوں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ اے اللہ، اسے تو دوست رکھ جو اس کو دوست رکھے، اور اس سے عداوت رکھ جو اس سے عداوت رکھے۔ دوستو، حضرت علی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو تراب کا لقب دیا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لائے تو حضرت علی گھر میں نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا چچا زاد کہاں ہے؟ عرض کیا، میرے اور ان کے درمیان کچھ بات ہو گئی ہے، جس پر وہ خفا ہو کر باہر چلے گئے اور گھر پر کہلولہ بھی نہیں کیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص سے فرمایا، جاؤ تلاش کرو وہ کہاں ہیں۔ اس شخص نے آ کر خبر دی کہ وہ مسجد میں سو رہے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لیٹے ہوئے ہیں، جبکہ ان کی چادر ان کے پہلو سے نیچے گر گئی تھی اور ان کے جسم پر مٹی لگ گئی تھی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مبارک ہاتھ سے وہ مٹی جھاڑتے جاتے اور فرماتے جاتے، اے ابو تراب اٹھو، اے ابو تراب اٹھو۔ دوستو، ابو تراب مٹی کے باپ کو کہا جاتا ہے۔ اس واقعے کے بعد جب بھی کوئی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ابو تراب کہتا تو آپ بہت خوش ہوتے۔ دوستو، جب ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دنیا سے رخصت فرمائی تو مولا علی نے انہیں غسل دیا اور روضہ انور میں بھی اتارا۔ دوستو، آپ نے اپنے دور خلافت میں دارالحکومت کو مدینہ منورہ سے کوفہ منتقل کر دیا۔ سال 40 ہجری کے رمضان المبارک کی 19 تاریخ کو فجر کی نماز ادا فرماتے ہوئے ایک خارجی ابن ملجم نے آپ پر زہر آلود تلوار کا وار کر دیا اور 21 رمضان کو آپ کی شہادت واقع ہوئی۔ اس دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ کے آخری الفاظ بھی بہت یادگار تھے، کیونکہ آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے فرمایا، رب کعبہ کی قسم، علی کامیاب ہو گیا۔ دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی، تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں